حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے سنن دارمی۔ اس سنن دارمی میں ہے کہ ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑا قصہ ہے۔ یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کا واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اولادوں یعنی اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے۔ پھر اس نے اپنا ایک واقعہ، اپنا ایک قصہ بیان کیا۔ اس نے بیان کیا کہ میری اپنی ایک کہانی یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو دوڑ کر میرے پاس آتی۔ ایک دن وہ میرے بلانے پر خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، جیسے کہ عموماً بچیاں ہوتی ہیں کہ اپنے باپ کو جا کر کے لپٹ جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ بچی بھی دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی۔ باپ کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں، میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے چلی آئی اور میں آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ بچی پیچھے پیچھے چلتی چلی گئی۔ جب میں ایک کنویں کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، قریب ہی تھا، اور بچی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ بچیوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ وہ مجھے ابا کہہ کر کے پکارتی رہی، وہ بچی پکارتی رہی، ابا جان، ابا، میرے ابا مجھے یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی، یعنی آخری سانس تک آخری پکار جو اس بچی کی تھی وہ یہی کہ ابا، ابا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ پھر وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد بھرے افسانے کو جب سنا تو آپ اپنے آنسو کو روک نہ سکے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، ایک صحابہ اور موجود تھے، انہوں نے ان کو کہا، اس شخص کو ملامت کیا، انہیں تھوڑا ڈانٹا اور کہا کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر کے غمگین کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اسے کچھ نہ کہو، جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج ہی تو پوچھنے آیا ہے۔ پھر اس شخص سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر سے سناؤ۔ اس نے دوبارہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کہ روتے روتے داڑھی مبارک حضور کی تر ہو گئی، اتنے آنسو گرے کہ حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اچھا، پھر اس نے جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ گناہ معاف ہوگا، یہ غلطی معاف ہوگی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جاہلیت کے زمانے جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے، اب اثر نو، نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ یہ شخص یہ علاج پوچھنے کیوں آیا، حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اسلام نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ جو تم نے کیا وہ غلط کیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ جو تم نے کیا غلط کیا۔ یہ احساس ان کے دل میں اسلام نے پیدا کیا تھا۔ یہ تعلیم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی زندگی دیکھی اور حضور سے قریب ہوئے تو ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے جو بچی کے ساتھ کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، وہ میں نے غلط کیا ہے۔ اس لیے وہ ضبط نہ کر سکے اپنے پچھلے گناہ کو، زمانے اسلام سے پہلے جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کو برداشت نہ کر سکے، اور اسلام کی تعلیم کے بعد ان کے دل میں یہ درد اور یہ احساس پیدا ہوا کہ جو میں نے کیا بہت غلط کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے علاج پوچھنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضور سے اپنا قصہ اور واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ اتنا دردناک تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ احساس لوگوں کے دلوں میں، اور بچیوں کی عزت اور بچیوں سے محبت کا احساس، اور بچیوں کو پالنے کا احساس، بچیوں سے محبت کا احساس جو پیدا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ اسلام نے پیدا کیا۔ یہ اسلام کے بعد یہ روشنی، اور اسلام سے یہ روشنی اور یہ نور آیا کہ لوگ بچیوں سے پیار اور محبت کرنے لگے، ورنہ بچیوں کے ساتھ بڑے برے برتاؤ اور ویوہار کیے جاتے تھے پہلے۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ یہ اسلام
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے تمہارے آقا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حقوق دلائے، تمہاری حفاظت کی اور دنیا کو سکھایا اور بتایا تم سے محبت کرنے کا طریقہ، اور لوگوں کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں، والدین کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت ڈالنے والے ہی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں اور بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں سے محبت کریں، اور کسی کو حقیر نہ جانے، منحوس نہ